ناظرین اکرام السلام علیکم۔ رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز میں ہوں طاہر خان۔ اس پروگرام میں امریکی سیاست میں رونما ہونے والے مختلف ایشوز پر ہم اپنے ایکسپرٹ عتیق صدیقی صاحب کا سیاسی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ رحم ٹی وی نیو یارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہایت تسلسل کے ساتھ ہر ہفتے وائٹ ہاؤس کی راہداریوں میں ہونے والی سیاسی آنکھ مچولی اور ملک کے سیاسی منظرنامے میں ہلچل کو اردو زبان میں اپنے دیکھنے والوں کو آگہی کے ساتھ باخبر رکھ سکے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ پاکستانی امریکنز کی ایک بہت بڑی تعداد، جی ہاں ایک بہت بڑی تعداد امریکی سیاست سے بہت کم واقفیت رکھتے ہیں۔ کمیونٹی کے سیاسی ایکٹیوسٹ کی تعداد بھی بہت کم ہے، لیکن دوسری جانب پوری من حیث الکمیونٹی پاکستان کی سیاست سے واقفیت بھی رکھتے ہیں اور باخبر بھی۔ ناظرین، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے شہری ہیں، ہماری نئی جنریشن یہیں پڑھ لکھ کر آگے بڑھ رہی ہے، وہ اس نظام کا حصہ بھی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بیحد ضروری ہے کہ ہم بحیثیت امریکی شہری یہاں کے داخلی سیاست اور خارجی معاملات سے اپنے آپ کو باخبر رکھ کر اپنی سیاسی موجودگی اور اپنے ووٹ کی طاقت کو مضبوط کر سکیں۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو اس پروگرام کے شروع کرنے کا سبب بنا۔ اگر الحمدللہ نیو یارک سے اردو زبان میں یہ واحد پروگرام ہے جس میں صرف امریکی سیاست کے بارے میں دیکھنے والوں کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، انشاءاللہ اگلے 2 پروگراموں کے بعد آپ براہ راست اس پروگرام میں جادو باکس پر، شاوا پر، یوٹیوب پر اور اپنے فیس بک پر براہ راست اس میں فون کالز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس 12ویں ایپیسوڈ میں ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 100 دن ان کی حکومت کے پورے ہونے کو جا رہے ہیں۔ ملکی سطح پر اور خارجی محاذ پر کئی ایشوز سامنے آئے، ان میں سے چند بڑے آسانی سے گزر گئے، لیکن کچھ داخلی ایشو ایسے ہیں جو اب تک نہ صرف حل طلب ہیں بلکہ ان پر ملکی میڈیا میں زور و شور سے بحث جاری ہے۔ آج کے پروگرام میں انہی ایشوز میں 3 اہم نکات پر اپنے مہمان عتیق صدیقی صاحب سے ان کا تجزیہ معلوم کریں گے، جبکہ خارجی محاذ پر خاص کر نارتھ کوریا، سیریا اور افغانستان اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹرمپ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے اس پر علیحدہ سے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج کے 3 اہم نکات میں پہلے صدر ٹرمپ کی جانب سے دا گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کا یہ نعرہ، یعنی حکومت مملکت کاروبار کو جام کر دینا، اس کے پہیے کو روک دینا یا وفاق کو کام روکنے کا ایک عندیہ دیا۔ دوسرے، صدر ٹرمپ کا ٹیکس کے حوالے سے اصلاحات پر مبنی ایک پلان کا پیش کرنا، اور تیسرا نقطہ وہ سینکچوری سٹیز کے بارے میں ہے، یعنی امریکہ کے 300 کے لگ بھگ شہروں اور کاؤنٹیز میں کسی غیر قانونی یا اللیگل رہائشی سے وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے فورسز امیگریشن سے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ شہریوں کے اس استحقاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول معروف کالم نگار اور سینئر سیاسی تجزیہ کار عتیق صاحب، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عتیق صاحب السلام علیکم اور ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، شکریہ طاہر خان صاحب۔ عتیق صاحب، جیسے کہ آپ نے ابتدائی میں سنا، یہ فرمائیے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو یہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کا اظہار کیا جا رہا ہے، وفاق کی طرف سے یہ کہنا، اس سے کیا مراد ہے اور کس طرح ایک عام شہری اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ طاہر خان صاحب، شٹ ڈاؤن کا مطلب جیسے آپ نے بیان کیا کسی چیز کا بند ہو جانا ہے، تو یہاں پہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن سے ہماری مراد ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بند ہو جانا، اور وفاقی ادارے جو ہیں ان کا اپنا کام کاج جو ہے ان کا بند ہو جانا۔ باقی ریاستی اور کاؤنٹیز لیول کے اوپر جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن شٹ ڈاؤن کا
مطلب یہ ہے کہ جو کچھ شٹ ڈاؤن کے باوجود جو ایمرجنسی ادارے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور نیشنل سیکورٹی کے جو ادارے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور شٹ ڈاؤن کے باوجود اگرچہ کہ پیسہ نہیں ہوتا، اس شٹ ڈاؤن کا بنیادی مقصد یہ ہے نٹ شیل کہ وفاقی اداروں کو سرمائے کی اور پیسے کی اور تنخواہوں کی اور ان کے روزمرہ اخراجات کی سپلائی جو ہے ان کا بند ہو جانا۔ لیکن یہ ادارے جو ہیں، یہ ان کے ملازمین بغیر تنخواہ کے اور بغیر کسی پیسوں کے ملنے کے وہ کچھ دنوں تک اپنا کام جاری رکھتے ہیں تاکہ کاروبار مملکت جو ہے وہ پوری طرح متاثر نہ ہو۔ اب اس میں اس مرتبہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عام طور پہ صدر مملکت کی، صدر صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن کو بچائیں، کہ وہ شٹ ڈاؤن نہ ہونے دے۔ شٹ ڈاؤن اس صورت میں ہوتا ہے جب کانگریس یعنی ہاؤس اور سینٹ جو ہے وہ بجٹ کو اپروو نہیں کرتی، اور وہ بجٹ جو ہے وہ صدر کی ٹیبل تک نہیں پہنچتا، اور وہاں پہ پیسے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، تو صدر جو ہے وہ یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کانگریس اس بل کو پاس کرے اور وہ اس کے اوپر دستخط کرے تاکہ وفاقی حکومت کی شریانوں میں جو پیسوں کا جو سلسلہ جو ہے وہ خون جو ہے وہ جاری رہے۔ لیکن اس مرتبہ عجیب بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ خود ہی ایک شٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسی کوئی دھمکی تو نہیں دی، لیکن وائٹ ہاؤس سے ایسے بیانات جاری ہوئے ہیں کہ وہ شٹ ڈاؤن کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈیموکریٹس پہ ڈالیں گے۔ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ یہ ساری ذمہ داری ریپبلکنس پہ ڈال رہے ہیں۔ عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ وائٹ ہاؤس، ایوان نمائندگان اور سینٹ، ان تینوں ہاؤسز کے اوپر ریپبلکن پارٹی کا کنٹرول ہے، اور اس لیے اگر شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی پر ہی عائد ہوگی، کسی اور کے اوپر عائد نہیں ہوگی۔ لیکن اب آخری خبریں آنے تک یہ پتہ چلا ہے کہ شٹ ڈاؤن کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور جب تک یہ پروگرام آن ایئر جائے گا تو امید ہے کہ شٹ ڈاؤن کا خطرہ جو ہے وہ ٹل چکا ہوگا۔ عتیق صاحب، ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ شٹ ڈاؤن کا مطلب یا پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ وفاق کے اداروں میں جو بجٹ وفاق سے مل رہا ہوتا ہے اس کو روک دینا، اور عارضی طور پر رضاکارانہ طور پر لوگوں کو کام سے ہٹا دینا۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں۔ اچھا، اس کی ظاہر ہے کوئی آئینی حیثیت بھی ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ سنڈروم، اگر میں کہوں کہ یہ شٹ ڈاؤن سنڈروم، یہ کب شروع ہوا؟ اور جیسے کہ آپ نے کہا ابھی کہ شاید صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس شٹ ڈاؤن کو ایز ایک بارگیننگ چپس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ تمام امریکی صدور کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، کانگریس جو ہے وہ بجٹ اپروو نہیں کرے گی۔ ماڈرن ہسٹری میں 2013 میں ایک بہت بڑا شو ڈاؤن ہوا تھا براک اوباما اور ریپبلکن پارٹی کے دوران۔ اس سے پہلے جو شٹ ڈاؤن کی جو ایک مثال تھی وہ بل کلنٹن کے دور میں آئی تھی۔ براک اوباما نے غالباً طویل تھی، ایگزیکٹلی وہ طویل ترین تھی۔ براک اوباما کے دنوں میں ایک ہفتے تک گورنمنٹ شٹ ڈاؤن رہا تھا، اور اس کی ذمہ داری ڈیموکریٹس پہ آئی تھی کیونکہ ان کا صدر وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس لیے براک اوباما نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ شٹ ڈاؤن ایورٹ ہو جائے، نہ ہو، لیکن وہ بالآخر ہو گیا تھا۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ امریکی عوام کو یہ تاثر ملتا ہے کہ واشنگٹن ڈس فنکشنل ہے، واشنگٹن صحیح طور پہ فنکشن نہیں کر رہا، اس کے جو تمام ادارے ہیں، جو تمام دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہیں، وہ اکٹھی ہو کے مل جل کے امریکی عوام کے مسائل جو ہیں ان کے حل کرنے میں کوئی اہم رول ادا نہیں کر رہی۔ شٹ ڈاؤن بنیادی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے ہوتے، ان کی آپس کی جو لڑائیاں اور جھگڑے جو ہیں وہ بالآخر ایک بہت بڑی صورت اختیار کر کے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں، جن کا اثر دونوں جماعتوں پہ بہت برا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیموکریٹ بھی اس کو آن کرتے ہیں، اور اگر میں آگے اسی کو اگر وہ آن کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس پورے اس جمیلے میں وہ جو ہیلتھ کیئر جو پلان ہے وہ تو متاثر نہیں ہوگا؟ اور یہ کہ آخری سوال اس ضمن میں یہ ہوگا کہ دونوں پارٹیوں میں کس طرح ایک ڈیل جو ہے اس کی شکل کیا ہوگی کہ یہ چیز بھی ختم ہو جائے
اور ہیلتھ کیئر پلان پہ بھی کوئی اثر نہ ہو؟ اصل میں اس ہیلتھ کیئر پلان کو صدر ٹرمپ نے ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی. ہفتے کے دن ان کے 100 دن پورے ہوئے اور اس سے 3 دن پہلے انہوں نے ہیلتھ کیئر پلان کو شٹ ڈاؤن کے ساتھ نتھی کر دیا اور کہا کہ اب یہ شٹ ڈاؤن اسی صورت میں ختم ہوگا کہ جب آپ ہیلتھ کیئر پلان کو حل کریں گے. تو انہوں نے پال رائن جو کہ اسپیکر آف دا ہاؤس ہے انہیں یہ ٹاسک سونپا, یہ جاب دی کہ آپ ہفتے کو جب 100 دن پورے ہوں تو اس وقت تک آپ ہیلتھ کیئر پلان کا جمیلہ جو ہے اسے بھی آپ ختم کر دیں. یہ ایک بہت بڑی جاب تھی. ہیلتھ کیئر پلان مارچ کے مہینے میں پیش ہوا تھا اور وہ اس پہ ہم بات کریں گے, اور وہ اپروو نہیں ہو سکا تھا. اور اب اس کے بعد 15 دن تک ریپبلکن پارٹی پھر ہیلتھ کیئر پلان کی نوک پلک سنوارتی رہی اور اسے اپنی جماعت کے تمام اراکین کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اس پہ کام کرتی رہی. اور لیکن پھر ہفتے کو 100 دن پورے ہوئے اور پھر جمعرات کو پتہ چلا کہ جی دوسرا بل جو ریپبلکن پارٹی لے کے آئی تھی اس کے اوپر بھی وہ اپنے اتنے اراکین کو اکٹھا نہیں کر سکی کہ وہ اسے اپروو کر دیتے. اب ریپبلکن پارٹی کی کوشش یہی تھی کہ ڈیموکریٹس کو باہر رکھ کے, کیونکہ ڈیموکریٹس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی اس پلان میں کسی بڑی امینڈمنٹس کو قبول نہیں کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پلان کو شٹ ڈاؤن کے ساتھ پہلے نتھی کیا, پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ دوسری مرتبہ بھی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے الگ کر دیں اور صرف شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے عتیق صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اس دوسرے اہم نقطے کی طرف آئیں, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد ٹیکس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.